بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ 25ویں پارے کا کچھ خلاصہ اور کچھ تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ۔ اس کی ابتدا ہے اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کہ اللہ کا علم اور قدرت کامل ہے، اسے معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ انسان کی ایک حالت کو بیان کیا گیا ہے، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان خیر کا حریص ہے، ہر وقت اس کوشش میں لگا ہے کہ میری خواہشات پوری ہو جائیں، اور اگر کبھی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر خواہشات پوری نہیں ہوتی، کوئی تمنا پوری نہ ہو تو حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر پھر بھی اس کی نظر اللہ پہ نہیں ہوتی اور مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی نعمت اس کو مل جائے تو بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اترانے لگتا ہے، ھذا لی، کہتے یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو مجھے ملنی تھی۔ تو یہ انسان کی ایک حالت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور اس میں یہ بھی فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں آفاق میں دکھاتے رہیں گے، جس سے اسلام کا برحق ہونا، اللہ کی توحید، یہ سب چیزیں ثابت ہوتی رہیں گی۔ وفی انفسہم، اور خود ان کی ذات کے اندر بھی نشانیاں دکھاتے رہیں گے۔ آج سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں، انسان کی جو جسم میں پیچیدگیاں ہیں ان سے پردے اٹھتے ہیں، تو وہ خود اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کیا کیا اللہ نے انسان کے جسم میں بنایا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو دماغ ہے اس کی رگیں اتنی زیادہ، یعنی پورا ایک گچھا ہے جو ہے نا لپیٹ کے کھوپڑی کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ ان رگوں کو کھولا جائے تو چاند سے چکر گھما کے واپس زمین تک لا سکتے ہیں۔ اتنی بڑی لائنیں ہیں جن کو ایسے پریس کر کے نا یہ کھوپڑی کے اندر اللہ نے فٹ کر دیا ہے۔ تو یہ ہے فی انفسہم، خود ان کی ذات کے اندر، یعنی دماغ خود اپنے بارے میں پریشان ہے کہ میں کیا ہوں۔ یعنی ہم دماغ ہی سے سوچیں گے نا اپنے بارے میں، تو دماغ خود اپنے بارے میں پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیسے سوچتا ہوں، کیسے دیکھتا ہوں۔ تو اتنا سی کھوپڑی، اور اس میں ذرا سا کچرا آ جائے تو پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایک لائن بھی ذرا سی بلاکیج ہو جائے نا اس میں معمولی سی، تو آڑا ترشا ہونے لگتا ہے آدمی، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، حامیم سجدہ، یہ تو اختتام تھا سورہ مومن کا۔ حامیم سجدہ شروع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا تھا کہ حوامیم سبع میں توحید کا مضمون زیادہ ہے، بہت زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اپنی قدرت کو بیان کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ، یعنی حامیم سجدہ تو 24ویں میں ہے۔ سورہ شورا ہے، سورہ شورا، سورہ شورا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض، اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، سب اللہ کا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ جو اسلام ہم نے تمہیں دیا ہے یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جس کی ہم نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو وصیت کی تھی، موسیٰ علیہ السلام، جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ ایک ہی دین لے کر آئے ہیں۔ فروعات میں اختلاف ہے، تفصیلات میں اختلاف ہے، بنیاد تمام مذاہب کی ایک ہی ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور اس کے فرمانبردار بن کے زندگی گزارو۔ تو اصل اس کو فوکس کرنا ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں بھی فروعی مسائل میں اختلاف ہو مگر اس کی بنیاد ایک ہی ہو کہ کس کی پیروی کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی، تو بے شک فروعی مسائل میں اختلاف ہو جائے، اس سے فرق
کیا ہو گیا بھائی؟ بول لینا، نہیں پڑتا فرق۔ تو اگر کوئی رفع الیدین کر کے نماز پڑھ رہا ہے، نیت اللہ رسول کی اتباع کی ہے، اس کی نماز بھی ٹھیک ہے۔ کوئی رفع الیدین کے بغیر پڑھ رہا ہے اور نیت کیا ہے؟ اللہ رسول کی اتباع ہے، تو اس کی نماز بھی، بولو بھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مجتہدین کے اختلافات ہوتے ہیں نا، ان کا مقصد اللہ رسول کی مخالفت نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اپنے طریقے سے انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ ہر آدمی کا سوچنے کا جو انداز ہے نا، جس کو آج کی زبان میں اسٹائل کہتے ہیں، تو ہر آدمی کے سوچنے کا اسٹائل دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو مجتہدین کا بھی ایسا ہی ہے، ہر ایک کے ہاں ترجیحات، کس دلیل کو کب ترجیح دی جائے گی، کس کو کب ترجیح دی جائے گی، یہ ہر ایک کا اپنا ادھر توجہ رکھیں۔ بھائی یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ کوئی خاص چیز دکھائی جا رہی ہے؟ وہ سب ادھر دیکھ رہے ہیں۔ تو ہر ایک، یہ دروازہ بند کر دیں، یہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ تو ہر ایک کا جو ہے نا اپنا انداز دوسرے سے سوچنے کا مختلف ہوتا ہے۔ یہ صحابہ میں بھی تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین بنیادی طور پر ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اسی کو صراط مستقیم کا نام دیا گیا ہے۔ تو اگر اس میں ہاں جو آدمی اس میں غلو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں ہی بس سنت کو فالو کرتا ہوں، باقی سارے قرآن و حدیث کے منکر ہیں، تو یہ وہ گمراہی کی طرف لوگوں کو لے کر آ رہا ہے۔ بات چل پڑی ہے، تھوڑی سی ایک بات یہ بھی بتا دوں، یہ جو قرآن کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ لوگ اس آیت کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ یہ جو تم نے مختلف مسلک ہیں، حنفی، شافی، یہ فرقوں میں مت بٹو، قرآن پہ آ جاؤ سارے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ آپس میں لڑو مت، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ تو اللہ کی اس بات کو لو۔ تفرقو کا مطلب یہاں فرقہ واریت نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ تفرقو کا مطلب لڑو مت۔ اس کی دلیل اس آیت کا شان نزول ہے، کیونکہ دو قبیلوں میں جنگ ہونے والی تھی لسانیت کی بنیاد پہ، عصبیت کی بنیاد پہ، قبائلی جنگ۔ تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں لڑو۔ حالانکہ وہ تو کوئی فروعی مسائل کا اختلاف تھوڑی ہو رہا تھا، وہ تو قومیت کی جنگ ہو رہی تھی۔ تو اللہ نے بتایا کہ اللہ کی رسی کو پکڑو، اللہ قومیت کو نہیں مانتے، سب مسلمان کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ کس طرح لوگ کہاں کی آیت کو اٹھا کے کدھر لگاتے ہیں، یہ تو ہمیشہ سے مسلمانوں میں چلے آ رہے ہیں آپس میں فروعی اختلافات۔ تو اس کو بھی اس آیت سے سمجھنا چاہیے۔ اس صورت میں ایک اہم مضمون یہ بھی ہے، فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے نا، جس پہ تم اتنے واویلے میں چاہتے ہو، یہ تمہارے گناہوں کی کا وبال ہوتا ہے، اور بہت سے گناہ کی ہم سزا دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمیں جو کچھ بھی مصیبتیں پہنچ رہی ہیں نا، یہ ہمارے گناہوں کی پوری سزا نہیں ہے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ آدھی مل رہی ہے، آدھی اللہ معاف کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی نے قتل کیا اور اس کی سزا یہ تھی کہ اس کو پھانسی دے دی جاتی، تو حکومت نے کیا کیا؟ اس پہ جرمانہ ڈال دیا کہ چلو پھانسی نہیں ہوگی، 10 لاکھ روپے دے دو، چھوڑ دیں گے تمہیں۔ اب وہ رو رہا ہے میرے اوپر 10 لاکھ روپے آ گئے، اس کے ذمے تو 1 روپیہ بھی نہیں حکومت نے ڈالا، اس سے پر تو 1 روپیہ بھی نہیں ڈالا، مجھ پہ کیا ڈال دیا؟ تو لوگ اسے کہیں گے تمہاری جو سزا بنتی تھی وہ پھانسی تھی، شکر ادا کرو 10 لاکھ میں تمہاری جان چھوٹ رہی ہے۔ تو ہمیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں نا، آزمائشیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ نیٹ کلین ہیں، بالکل صاف ستھرے ہیں، اللہ نے جو ہم پر ذمہ داریاں لگائیں ہم وہ سب پوری کر رہے ہیں، وہ سارے حقوق ادا ہو رہے ہیں، سب کچھ فٹ فاٹ چل رہا ہے، تو پھر پتہ نہیں کیوں یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو بھائی ہم پورے صحیح نہیں چل رہے ہوتے، خود اپنی زندگیوں کو ہم دیکھ لیں، تو جتنے ہم چل رہے ہیں نا اس کے حساب سے بھی ہمیں سزا نہیں مل رہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، زیادہ تر تو اللہ تعالیٰ آدھی بھی نہیں دیتا سزا، زیادہ معاف ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی ملتی ہیں سزائیں۔ تو اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور کوئی پریشانی آئی تو اس پہ واویلا نہیں مچانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ نے اہل ایمان کی چند صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، ان کی پہلی صفت کیا ہے کہ یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اعتماد۔ آج اللہ کے وجود کے یقین کے دعوے تو ہیں، مگر
ہماری زندگی ایسے گزرتی ہے کہ اللہ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ پر اعتماد کرنا اور توکل کرنا فرض ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں اسباب اختیار کرنا، یعنی ایسے اسباب تو اختیار کیے جائیں گے ہمیشہ، لیکن اسباب میں غلو اختیار کرنا جائز نہیں ہے. یہ توکل کے خلاف ہے. ابھی ایک بہت لمبا مضمون ہے کہ اسباب میں غلو کسے کہتے ہیں. اسباب میں اس کی کچھ دو تین مثالیں دے دیتا ہوں، ورنہ یہ تو بڑا لمبا مضمون ہے. کہ اگر آپ ناجائز کماتے ہو تو ناجائز سبب اختیار کرنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ مجھے رزق میرے سبب سے ملتا ہے، اللہ مجھے رزق نہیں دیتا. کیونکہ اگر اللہ پہ نظر ہوتی تو آپ ناجائز کی طرف مت جاتے. آپ یہ کہتے کہ رزق اللہ دیتا ہے، تو وہ جیسے ناجائز کے ذریعے دے سکتا ہے جائز کے ذریعے بھی دے سکتا ہے. تو جو بھی حرام کما رہا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ وہ کس کو ذریعہ سمجھتا ہے؟ محنت کو ذریعہ سمجھتا ہے، اللہ پر اس کو یقین نہیں ہے. تو اس زمانے میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. بعض چیزیں یہ جو اولاد روکی جاتی ہے نا رزق کے خوف سے، یہ بھی حرام ہے. خرچے کہاں سے پورے ہوں گے؟ اس معاملے میں بھی اللہ پہ توکل کرنا فرض ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے عقل بھی تو دی ہے، سوچو جیب میں پیسے کتنے بچے اس حساب سے ہونے چاہیے. تو یہ عقل اللہ نے جو دی ہے نا، اس عقل کا ایک صحیح استعمال ہوتا ہے اور غلط استعمال ہوتا ہے. دیکھو عقل تو غیر مسلموں کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن غلط استعمال کر رہے ہیں تبھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو عقل کا صحیح استعمال یہ ہے کہ جس اللہ نے اولاد دی ہے تو یہ انسان ہماری اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ دنیا میں انتظام کریں، کسی کی دعوت کریں، گھر میں بلائیں، 4 آدمیوں کو بلائیں گے تو 5 کا کھانا پکا کے رکھیں گے نا پہلے سے. کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ بلائیں 4 کو اور کھانے کا انتظام کتنوں کا کریں؟ 3 کا یا 2 کا. احتیاطاً 1 کا زیادہ رکھا جاتا ہے کہ کوئی پیٹو بھی آ سکتا ہے، کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے تو 2 کا کھا لے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب بنایا، اس زمین کو جب بنایا، تو اللہ کو جتنے بندے قیامت تک اللہ نے پیدا کرنے ہیں نا، قرآن میں آتا ہے وَجَعَلَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اللہ نے اس میں پہلے سے کیا کر دی؟ اس کا رزق رکھ دیا ہے. تو ساری چیزیں اللہ پہلے سے زمین میں رکھ چکے ہیں، سب چیزیں. تو مٹی سے ہی سب کچھ پیدا ہو رہا ہے اور سب ہوتا رہے گا. تو اس لیے یہ عجیب سی بات ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کتنوں نے دنیا میں پیدا ہونا ہے اور کتنوں نے پیدا نہیں ہونا. تو بھائی ہماری اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تبھی اولاد کو رزق کھلانا، اس کی تربیت کی فکر کرنا فرض ہے. اگر نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میری چیز ہے، میں اس کو کھلاؤں نہ کھلاؤں، تو ایسا نہیں ہے. اولاد کو نہ قتل کرنا جائز ہے، نہ اس پہ ظلم کرنا جائز ہے، کیونکہ آپ کی اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو یہاں بھی توکل کرنا فرض ہے. اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں توکل لوگوں نے چھوڑ دیا. تو اللہ نے فرمایا ان کی صفت کیا ہے؟ توکل کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. یہ مضمون کل بھی آیا تھا کہ اللہ نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں. کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ یتیم کی وراثت کھانا، داڑھی کاٹنا، عورت کا بے پردہ ہو کے گھومنے کی عادت. کبھی اگر بے پردہ ہو گئی تو وہ صغیرہ میں آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. جو پردے والی ہیں وہ مستقل پردہ کرتی ہیں، جو بے پردہ گھومتی ہیں مستقل بے پردہ ہی رہتی ہیں. تو مستقل بے پردہ رہنے والی خواتین یہ کبیرہ میں آئے گا. زنا کرنا، اسی طرح بد نظری کبھی کبھار ہو جائے تو صغیرہ ہے. مستقل عادت پڑ گئی ہے بد نظری کی تو یہ کیا کس میں چلا جائے گا؟ یہ بھی کبیرہ میں چلا جائے گا. صغیرہ گناہ جب بار بار ہو، اصرار ہو، تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. کبھی کبھار چھوٹا موٹا جھوٹ بول دیا، کسی کو چھوٹی موٹی ٹوپی کرا دی، چھوٹا موٹا، جس سے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا اس کو، تو چھوٹا موٹا جھوٹ کبھی کبھار یہ صغیرہ میں آئے گا. اور یہی عادت پڑ گئی ہے، ہر وقت ٹوپیاں ہی کراتا رہتا ہے لوگوں کو، زبان پر اعتماد ہی ختم ہو گیا، تو یہ کس میں آئے گا؟ یہ کبیرہ میں آئے گا. غیبت ہے چھوٹی موٹی، کسی کی ایسی غیبت جس سے اس کی عزت کا زیادہ نقصان نہیں ہوا، موٹا کہہ دیا، ٹھکنا کہہ دیا، یہ بھی غیبت میں آتا ہے نا. تو تھوڑی سی بے عزتی ہو مگر کوئی زیادہ اس کا نقصان نہیں ہو تو، اور کبھی کبھار ہے تو یہ صغیرہ میں آئے گا. لیکن اگر کسی کے گناہ کو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، اس کے راز کو آپ نے کیا کر دیا؟ فاش کر دیا، تو یہ کس میں آئے گا؟ کبیرہ میں آئے گا. عزت کا جنازہ نکال دیا، یا بار بار ہی کسی کی عیب نکالتا رہتا ہے، موٹو چھوٹو، اس طرح لوگ کہتے ہیں نا، یا بھائی اس کو دیکھ کتنا موٹا ہے، یہ بھی غیبت میں آتا ہے نا. ذکرو کا اخا کا بما یکرہ،
کسی کے غیر موجودگی میں ایسا اس کا تذکرہ کرنا کہ اگر وہ ہوتا تو اس کو ناپسند کرتا. تو اگر یہ اس طرح سے تسلسل کے ساتھ ہو تو یہ کس میں آ جائے گا؟ کبیرہ میں. سود کھانا ہے, والدین کا دل دکھانا, کبھی اونچ نیچ ہو گئی والدین کے ساتھ, یہ صغیرہ میں آئے گا. مستقل والدین کو اس کا دل دکھاتا رہتا ہے, ان سے بات ہی نہیں کرتا تمیز سے, بار بار یہ عمل ہوتا ہے, تو یہ کس میں آئے گا؟ بولو بھائی, کبیرہ میں آئے گا. اسی طرح بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا, کھا کے بیٹھا ہوا ہے, یہ کس میں آئے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کبیرہ میں آئے گا. بیوی کے ساتھ کبھی کبھار اونچ نیچ ہو گئی, جڑ دیا ایک آدھ, غلط ہے, نہیں جڑنا چاہیے, صغیرہ میں آئے گا. عادت ہی اخلاق ہی خراب ہو گئے, جب بھی گھر میں آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے چنگیز خان آیا ہے کہیں سے اور جہاد کرنے آ رہا ہے, یہ ہلاکو خان کی اولاد ہے. بعض لوگوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں, گھر میں آؤ تو سب کانپنے لگتے ہیں کہ یہ کیوں آ گئے گھر میں, نہ گھر سے باہر ہوتے. تو یہ مسلسل جب ہوگا تو یہ بد اخلاقی کس میں آ جائے گی؟ کبھی کبھار ہوتی ہے تو سب انسان ہے, صغیرہ. بار بار ہو گئی تو کبیرہ. عورت اپنے شوہر کی کبھی کبھار نافرمانی کر لیتی ہے, تھوڑا بہت دل دکھا, یہ سب جگہ ہوتا ہے. انسان ہے, بار بار اس کے دل دکھا رہی ہے, ناشکری کر رہی ہے, اس کے احسانات کا انکار کر رہی ہے, تو یہ کس میں آئے گا؟ کبیرہ میں. تو علماء نے قاعدہ بیان کیا جو احادیث سے ثابت ہے کہ ہر وہ جرم جس پر جہنم کی وعید ہو, جہنم کی آگ کی وعید ہو, وہ جرم کس میں آئے گا؟ کبیرہ میں آئے گا. تو ان سے بچنا چاہیے. نماز چھوڑ دینا تو سب سے بڑا جرم ہے. جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا, ایک دفعہ بھی قضا کرنا, یہ اکبر الکبائر میں ہے, کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہوں میں. فرمایا وَأَمْرُهُمْ وَالْفَوَاحِشِ, اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اہل ایمان. وَأَمْرُهُمْ شُورًا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, فرمایا جب غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں. ہمیشہ غصہ جاری کرنا یہ مرد ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ ہلاکو خان یا چنگیز خان ہونے کی علامت ہے. لوگ کہتے ہیں جب میٹر گھومتا ہے نا میٹر, تو میں پھر دیکھتا نہیں ہوں. یعنی بعض عیب ایسے ہیں کہ وہ ہیں عیب, مگر ان کو آج کل ایک خوشنما لیبل لگا کے پیش کیا جاتا ہے, گویا یہ بہت بڑی خوبی ہے. اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہوگا نا آپ نے, کہتے ہیں یار میں تو جب میرا میٹر گھومتا ہے تو میں تو دیکھتا ہی نہیں, میرا باپ ہے, میری ماں ہے, میں تو سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں نا لوگ, میں تو دیکھتے ہی نہیں باس ہے کون ہے. تو یہ خوبی کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے اندر بہت بڑا عیب ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ غصہ کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا, اور جس پہ جاری کرنا بھی ہے تو اس پہ کتنا جاری کرنا ہے اور کتنا صبر کرنا ہے. تو آپ کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے, تو آپ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب بھی کوئی ایسا کہے نا کہ میں جب میرا جو میٹر گھومتا پھر میں نہیں دیکھتا, تو آپ بولو کہ اب ہمیں اب پتہ چلا کہ آپ گدھے کے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں, ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ آپ انسان نہیں ہیں. تو اب اس کا میٹر گھومے گا اس بات پہ, ٹھیک ہے, اور پھر وہ دیکھے گا نہیں کہ آپ کیا ہے, کون ہے. تو اس لیے یہ اپنی ذمہ داری پہ آپ اس کو کہیں, مجھے نہیں بتائیے گا کہ ہم نے اس کو کہا تھا, لیکن جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس وقت بتا دیں اس کو. تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے, غصے میں دیکھنا چاہیے. بڑے کے سامنے غصہ جاری کرنا یہ بے ادبی ہے, اور چھوٹے کے سامنے غصہ جاری کرنا بے موقع اگر ہو, آپ کو پتہ ہے اس کا فائدہ نہیں ہے, یہ اپنی بھڑاس نکالنا چاہتے ہو, تو یہ بھی ظلم ہے. یہ نہیں کہ غصہ آنا ہی غلط ہے یا غصہ کبھی جاری نہیں کرنا چاہیے. جہاں شریعت نے اجازت دی ہے غصہ جاری کرنے کی وہاں تو جاری کرنا چاہیے, لیکن عام طور پر لوگ اس میں اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں. اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں بہتر یہی ہے کہ جب غصہ آئے تو اس وقت کچھ بھی نہ کرو, کیونکہ حدود پر قائم لوگ نہیں رہتے. غصہ آئے تو گھر سے باہر نکل جاؤ, وہاں سے ہٹ جاؤ, جب ٹھنڈے ہو جاؤ نا پھر دیکھو کہ میں نے کیا کرنا ہے. سمجھ رہے؟ ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا, تو وہ کوئی درمیان میں ثالث تھا, وہ اتنا غصہ تھا, تو وہ صاحب درمیان میں پڑے ہوئے تھے سلو کرانے کے لیے نا دونوں کی. تو شوہر ادھر بیٹھا ہوا ہے, بیوی اس کی کہیں دوسرے گھر میں تھی. تو اس کی بیوی نے فون پہ اس کو بتایا کہ میرے میاں ایسے, تو اس کو غصہ آیا, اس نے کہا میں جا کے ابھی اس کا منہ توڑ دوں گا جا کے. تو وہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں, تو وہ صاحب انہیں کہنے لگے کہ ابھی آپ غصے میں ہیں, ابھی نہ جائیں. اس نے کہا نہیں میں بھی جاؤں گا. انہوں نے کہا ایسا ہے کہ آپ نا 2 گھنٹے بعد جا کے تلوار سے گردن اڑا دینا اس کی, لیکن ابھی نہ جائیں آپ. ان کو پتا تھا 2 گھنٹے بعد اس کا غصہ کیا ہو جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی مت جائیں, آپ 2 گھنٹے بعد جائیں اور مکہ نہیں ماریں بلکہ تلوار سے گردن اڑا دیں. وہی ہوا کہ 2 گھنٹے بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا, مکے کا خیال بھی چلا گیا. تو غصہ جب آ رہا ہوتا ہے اس وقت دل چاہتا ہے کہ میں اس کا منہ توڑ دوں اور یہ کر دوں اور ایسے کر دوں. تو اپنے نفس کو سمجھایا کرو کہ یار منہ توڑنے سے کیا ہوتا ہے, ایک تو دانت ٹوٹیں گے, یہ اس سے کیا ہوتا ہے.
میں 6 گھنٹے بعد, ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بعد غصہ نہ اترے تو 6 گھنٹے کا دورانیہ, میں 6 گھنٹے بعد ڈائریکٹ جا کے کیا کر دوں گا, گردن اڑا دوں گا. لیکن ابھی نہیں, بلکہ یہ کام کب ہوگا, 6 گھنٹے. تو 6 گھنٹے تک کسی کا غصہ نہیں چلتا. تو یہ بھی ایک نفس کو نا برائی سے روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ یار ابھی صبر کر جاؤ 2-4. اگر نفس کو یہ کہا نا کہ غصہ جب اتر جائے گا تو کروں گا, تو بھی نفس نہیں مانتا. بولے کیوں بھائی, تو اس کو بولو بھائی 6 گھنٹے بعد غصے کی حالت میں ہی کروں گا یہ کام, لیکن ابھی یہ کام نہیں ہوگا. تو یہ کچھ نسخے ہیں, ٹوٹکے ہیں, لیکن اس وقت سوچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب غصہ آتا ہے تو پھر انسان یہ باتیں نہیں سوچتا, کہتے ہیں نہیں ابھی تلوار سے گردن بھی اڑے گی تو ابھی اڑے گی. ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اہل جنت کی صفات کیا ہیں, غصے میں برداشت سے کام لیتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, کہ طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس پہ قابو رکھتا ہے. اور فرمایا کہ اقام الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, وامرہم شورا بینہم, اور بڑے معاملات آپس میں مشورے سے طے کرتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی اہم کام ہو اپنی رائے پر, اپنی عقل پر اندھا اعتماد نہ کریں, مشورے سے کام کرنا چاہیے. مشورے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مفید اور نقصان دہ پہلو آپ کے سامنے آتے ہیں. کرنا خود اپنی رائے ہی ہے. اپنے معاملے میں جتنا اچھا فیصلہ انسان خود کر سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو مشورے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کرنا تو خود ہی ہے, لیکن مشورے سے اس کام کے مفید اور نقصان دہ پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. یہ مقصد ہوتا ہے. اور مشورے میں یہ بھی ہے کہ مشورہ ہر ایک سے نہیں لیا جاتا. 2 شرطیں ہیں. نمبر 1, جس سے لیا جا رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہو. نمبر 2, وہ اس فیلڈ میں ماہر ہو. اب مولوی صاحب سے آپ مشورہ لے رہے ہو بزنس کا, کاروبار کا, تو اپنا تو کاروبار بیڑا غرق کیا, آپ کا بھی کاروبار کا کیا کر دیں گے, وہ بیڑا غرق کر دیں گے. بھائی ہر آدمی کا مشورہ اس کی ماہرین سے لیا جاتا ہے. لوگ ہم سے مشورہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, حضرت میں دکان کھول رہا ہوں, کیا مناسب رہے گا. مجھے کیا پتا بھائی آپ دکان مناسب رہے گی یا ٹھیلا لگانا مناسب رہے گا آپ کے لیے, تو آپ بہتر جانتے. تو کوئی جس چیز کو کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں ہے تو بھی مشورہ لینا. رشتوں کے مشورے لوگ لے رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا, نہ ہم آپ کو جانتے ہیں, نہ آپ نے جہاں پیغام بھیجا وہاں جانتے ہیں, تو ہم کیا مشورہ دیں گے آپ کو. تو وہ کہتے نہیں, آپ ہم تفصیل بتاتے ہیں. تفصیل پہ بہت ٹائم لگتا ہے. یہ تو جو بہت قریبی جاننے والا ہو آپ کے مزاج کو, تفصیل کے 6 گھنٹے تفصیل بتاؤ گے بیٹھ کے, 10 منٹ میں تھوڑی کسی کا پتہ چلتا ہے. تو اپنے رشتہ داروں سے, اپنے قریبی ابا سے مشورہ لو, اماں سے مشورہ لو, وہ آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے. یا آپ اور نہیں تو علماء سے لینا ہے تو قریبی محلے کے امام صاحب سے مشورہ لو, وہ آپ کو زیادہ اچھا جانتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے یعنی ایسی چیزوں میں مشورہ لینا, یہ جو چل رہے ہوتے ہیں نا آج کل, چھوڑیں پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی, خلاصہ بھی مکمل کرنا ہے نا. میں جب بیٹھتا ہوں تو مجھے ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ خیر خواہ ہونا چاہیے آپ کا جس سے مشورہ لے رہے ہیں. اگر وہ یا اس ایسا رشتہ ہے اس سے, مثلا لوگ مشورہ لے رہے ہوتے ہیں اپنے داماد سے اپنی دوسری بیٹی کے رشتے کے بارے میں. سب داماد ایک جیسے نہیں ہوتے, اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن داماد عام طور پہ چاہتا ہے کہ میرے جیسا دوسرا اس گھر میں نہیں آنا چاہیے, مجھ سے کم ہی آنا چاہیے. مجھ سے اچھا آیا تو میری ویلیو کیا ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا, سوتیلے بھائی ہیں, سناؤ گے تو خوش نہیں ہوں گے, حسد کا شکار ہو جائیں گے. یہ رشتے باز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں خود بخود ایک جس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو وہ عام طور پر اچھا مشورہ نہیں دیتا. ہوتے ہیں اچھے لوگ داماد, آپ لوگ جتنے وہ سب اچھے ہیں, آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. آپ جس کے داماد ہیں آپ اچھا مشورہ دیں گے, جو لوگ میرا بیان سن رہے ہیں سب اچھے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ داماد یہ چاہتا ہے کہ میرے سے اچھا والا اس گھر میں نہیں آئی. یہ بہت ساری رپورٹیں آئی ہیں ہمارے پاس. تو وہ چاہتا ہے کہ جو آئے مجھ سے کمتر, تاکہ میری ویلیو کم نہ ہو. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے مشورہ لیتے ہوئے کہ بھائی یعنی سوچ لیں کہ یہ واقعی خیر خواہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو بہت اہم کام ہے کہ مشورہ لینا کس سے ہے, سمجھ رہے ہو. اسی میں اللہ نے ایک صفت بیان کی کہ اہل ایمان کسی پر ظلم نہیں کرتے. اگر ان پر کوئی ظلم کرے تو جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں. اس میں اللہ نے اجازت دے دی, وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا. برائی کا بدلہ کیا ہے. عیسائیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو. تو یہ بھی غلط ہے کہ ایک تھپڑ مارے تو, ہماری شریعت نے ہمیں بتایا کہ ایک تھپڑ مارے تو جتنا مارا ہے اتنا ہی حساب سے ناپ تول کے اتنی ہی انگلیاں آپ اس کے چہرے پہ چھاپ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
فنگر پرنٹس برابر برابر آنے چاہیے, زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, جیسی بدسلوکی کی تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ آنکھ کا بدلہ آنکھ, ناک کے بدلہ ناک. ان العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص, دانت کے بدلے بالکل اجازت. فقہاء نے مسئلہ بیان کیا قرآن کی اسی آیت کی روشنی میں کہ اگر کسی نے آپ کی آنکھ پہ کوئی چیز ماری اور آپ کی آنکھ ضائع ہو گئی, جان کر کیا, اس نے غلطی سے نہیں ہوا, تو جو آنکھ اس نے ضائع کی ہے نا, آپ کی سیدھی آنکھ اس نے ضائع کر دی لڑائی کے دوران مار کے, تو پھر اس کو سزا کیا دی جائے گی کہ اس کی بھی سیدھی آنکھ ضائع کی جائے گی. اس کا فقہاء نے باقاعدہ طریقہ لکھا ہے کہ اس کی بینائی ختم کی جائے گی جس نے یہ جرم آپ کے ساتھ. آپ کو اجازت ہے, یعنی اس میں حکومت کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ جس نے آپ کی آنکھ ضائع کی ہے تو جو آنکھ ضائع کی آپ بھی اس کی وہی آنکھ ضائع کر سکتے. حکومت کا کام ہے مجرم پکڑ کے آپ کے حوالے کرنا تاکہ آپ قصاص لے سکو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلام میں قصاص میں حکومت کو معافی کا اختیار نہیں. حکومت کا کام ہے مجرم کو پکڑنے میں آپ کی مدد کرے اور کیس چلائے تاکہ گواہوں سے آپ ثابت کر سکیں, ورنہ کوئی بھی اٹھ کے کسی کی بھی آنکھ ضائع کر دے گا, کسی کے ساتھ بھی ناانصافی کر سکتا ہے. تو یہ ہے جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا, بالکل برابری ہے اس معاملے میں. دانت توڑ دیا تو اس کا بھی دانت توڑا جائے گا, جو دانت اس نے توڑا ہے وہی دانت اس کا توڑا جائے گا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جس نے معاف کر دیا تو یہ کیا ہے؟ یہ بہتر ہے. بعض دفعہ معاف کرنا, اکثر تو معاف کرنا ہی بہتر ہوتا ہے, اس کے دل میں اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی. لیکن بعض دفعہ معاف نہ کرنا بھی بہتر ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں جرم پھیل رہا ہے اور یہ آدمی کئی لوگوں کی آنکھ پھوڑ چکا ہے, ہر ایک اس کو معاف کر دیتا ہے تو یہ تو پھوڑتا ہی رہے گا, تو پھر ایسی صورت میں معاف نہ کرنا بہتر ہے. لیکن ایسی صورتیں کم ہی ہوتی ہیں, عام حالت میں یہی ہے کہ معاف کر دیا جائے. اسی میں اللہ نے اپنی قدرت بیان کی, یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹیاں ہو رہی ہیں, بیٹا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اللہ نے فرمایا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, ویہب لمن یشاء ذکور, جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, او یزوجہم ذکرانا و اناثا, اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہوں. تو اللہ نے نا کم درجے کی نعمت سے شروع کیا اور انتہائی درجے کی نعمت پہ ختم کیا کہ سب سے کم نعمت کیا ہے کہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ کم از کم بیٹیاں ہو جائیں, بیٹی نہیں بیٹیاں. اس سے بھی اعلیٰ نعمت کیا ہے کہ کیا مل جائیں؟ بیٹے ہو جائیں. اور سب سے اچھا کیا ہے کہ آپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی. اور یہ سب جمع کے صیغے ہیں. جمع عربی میں کم سے کم 3 افراد کو کہتے ہیں, 2 کو جمع نہیں کہتے. تو کیا مطلب کم سے کم, یعنی سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہے کہ کم سے کم 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے آپ کو ملیں. 6 بچے ہوں آپ کے جن میں 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے, کم سے کم. یہ جس کا یہ ہو گیا تو اس کا بھی اولاد کا نصاب کمپلیٹ ہوا ہے. اب آگے اللہ کی رحمت کہ اس کو مزید کتنی اولاد دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس سے پہلے تو بریک لگنا, یہ تو ابھی آپ کی تو سلیبس ہی مکمل نہیں ہوا بھائی. 6 بچوں کے بعد تو آپ کا نصاب اولاد, اب یعنی آپ صاحب اولاد بنیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو جس کو حقیقی نعمت, اس سے کم میں ابھی کچھ کمی ہے. صرف بیٹیاں ہیں تو ٹھیک ہے, اللہ کی نعمت ہے, لیکن بیٹوں کی بھی ضرورت ہے. صرف بیٹے ہیں تو گھر تو بیٹیوں سے آباد ہوتا ہے, بیٹوں سے تو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. یا ایک آدھ بیٹا ایک آدھ بیٹی ہے تو یہ بھی ابھی افراد تھوڑی بنے ہیں, تو ایک آدھ سے کیا ہوتا ہے بھائی. تو اس لیے اس آیت سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ کم سے کم 3 بیٹیاں ہوں اور کم سے کم پھر اس سے زیادہ جتنے مرضی ہوں. اور اس کی ایک عقلی لاجک بھی ہے, وہ بیان کر دوں, وقت تو ویسے مکمل ہو گیا. عقلی لاجک بھی ہے کہ دیکھو ایک اکلوتا بھائی اگر ہونا یا اکلوتی بہن ہو تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اولاد کو والدین کی ضرورت ہے اسی طرح اولاد کو بہن بھائیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ ان پہ ظلم ہے اولاد پر اپنی کہ آپ نے ان کو بہن بھائیوں کی نعمت سے محروم کیا ہے. بہن کو بھائی بھی چاہیے اور بہن بھی چاہیے, کیونکہ بہنوں کو بہنوں سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے, بھائیوں سے الگ طرح کی. اسی طرح بھائی کو بھائی بھی چاہیے اور بہن بھی چاہیے. یہ محبتیں ہیں نا جو اللہ نے رکھی ہیں. تو یہ اس کی دلیل ہو گئی کہ بیٹا بھی ہونا چاہیے اور کم سے کم 2 بیٹے 2 بیٹیوں کی دلیل تو ہو گئی نا بھائی. 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہوں گی تو ایک بھائی کا ایک بھائی ہوگا اور 2 بہنیں ہو جائیں گی, اور ہر ایک بہن کی ایک بہن ہوگی اور 2 بھائی ہو جائیں گے. اس سے کم ہوں گے تو یا تو بہن شارٹ ہوگی یا بھائی شارٹ ہو جائیں گے. ارے بھائی اولاد کو بہن نہیں ملے گی یا بھائی نہیں ملے گا, تو کم سے کم 2 بیٹے 2 بیٹیوں کی تو دلیل ہو گئی. مزید 3 کی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل. وہ یہ ہے کہ 2 کسی بھی چیز میں صحیح نہیں ہوتے, ان میں کمپٹیشن ہوتا ہے. جیسے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بیویاں ہیں نا وہ جہنم تو نہیں کہا انہوں نے, آگ میں جلتا رہتا ہے. ادھر جائے گا تو اس کے دل میں احساس زیادہ, ادھر جائے گا تو
کیونکہ بالکل مقابلہ ہے نا, مد مقابل متعین ہے, ان میں بیلنس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا شادی یا تو 3 کرو یا 4 کرو. ان کے قول ہے, میں نہیں کہہ رہا بھائی. تو 3 میں کیا ہوتا ہے کہ نفرت کیا ہو جاتی ہے, تقسیم, حساسیت کم ہو جاتی ہے. تو 2 بھائی ہوں گے نا, باپ ذرا سا ایک بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, دوسرا احساس کمتری کا شکار ہوگا. کیونکہ جہاں محبت ہے وہاں آپس میں ایک غیرت بھی ہوتی ہے ان میں, کیونکہ ایکول ہے نا, برابر ہے. تو 3 میں آ کے وہ کیا ہو جاتی ہے, یعنی ایک ہدف متعین نہیں ہوتا کہ میرے مقابلے میں یہی ہے بس. تو اس میں کہیں اونچ نیچ اگر ہو بھی گئی نا باپ کی طرف سے, تو اس کو پتا ہے کہ یار اگر اس کو ابا نے نوازا ہے تو اس کو بھی تو نہیں نوازا نا, تو میں اس کے ساتھ ہوں. یہ ایک نفسیاتی چیز ہے, یہ کسی سائیکیٹرک سے پوچھے تو وہ آپ کو بتائے گا. ہو سکتا ہے مجھ سے پوچھ کے ہی بتائے وہ آپ کو. تو بعض چیزیں سائیکیٹرک کو ہر چیز پتہ نہیں ہوتی, کچھ چیزیں ہمیں بھی پتہ ہوتی ہیں. تو 3 کا جو یہ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں کہ 2 بچوں میں بیلنس رکھنا مشکل ہوتا ہے. ذرا سا ایک نا دوسرا اکیلا ہو جاتا ہے. یہاں ایک کی طرف جائیں گے تو دوسرا تنہائی محسوس نہیں کرے گا, اس کو پتا ہے دوسرے 3 کم سے کم 3 کا. اور جمع کا عدد بھی کم سے کم کون سا ہوتا ہے, اولاد. ولد کی جمع ہے نا, تو اولاد کا اطلاق بھی 3 سے شروع ہوتا ہے. تو اس لیے فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں نہ آیا کرو. اولاد تو 6 سے تو بچے شروع ہوتے ہیں, سمجھ آ رہی ہے بات. تو یہ بھی اس میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. 2-3 چیزیں اور ہیں جو اہم ہیں, وہ میں بتا کے اپنی اس تفسیر کو ختم کرتا ہوں. اس کے بعد سورہ زخرف ہے. سورہ زخرف میں اللہ نے ایک اہم مضمون بیان کیا. فرمایا کہ یہ جو دولت ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تانے دیا کرتے تھے کہ یہ غریب ہیں, لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم, یہ قوم کے وڈیرے پہ, سردار پہ کیوں قرآن نازل نہیں ہوا, ایک یتیم پہ, غریب پہ نازل کیوں ہوا ہے, مسکین پہ کیوں نازل ہوا. تو اس کا قرآن نے جواب دیا کہ اللہ کے ہاں دولت معیار حق نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ, بہت اہم آیت ہے, کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو کر ایمان ہی چھوڑ دیں گے, تو میں کافروں کو اتنا نوازتا دنیا میں کہ ان کے سونے چاندی کے گھر ہوتے, ان کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوتی, چھتیں سونے اور چاندی کی ہوتی, اتنی دولت دیتا میں غیر مسلموں, کیونکہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. یہ تو اللہ نے ان کو کم دیا ہے. تم ان کی دولت دیکھ کے رالے ٹپکاتے ہو, اتنی ترقی, اتنی دولت, اتنا پیسہ, ہمارے پاس کچھ نہیں, وہ کھا گئے, وہ یہ کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت متقین کے لیے ہے. یہ تو ہم نے مسلمانوں کو دنیا میں جو دے دیا, شکر ادا کرو. اصل میں تمہارے لیے کیا ہے, آخرت ہے. ہم نے جو تمہیں پھر بھی کچھ دیا اور ان کو سونے چاندی کی اینٹیں نہیں دیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آزمائش بہت زیادہ ہو جاتی. ان کو اللہ اتنا دے دیتے نا کہ ان کے گھروں کی چھتیں سونے اور چاندی کی ہوتی, سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوتی. اور تو پھر نتیجہ کیا نکلتا, اتنی دولت جب ہوتی نا ان کے پاس, تو پھر تم اور زیادہ احساس کمتری مبتلا ہوتے, تمہاری آزمائش بڑھ جاتی. تم کہتے اللہ اگر ہم وہ نافرمان ہیں اور ہم تیرے لاڈلے ہیں, تو لاڈلوں کو اتنا تو نے کیوں پیچھے رکھا ہوا ہے. لوڈ شیڈنگ کے تو چلو برداشت کر رہے ہیں, گیس بھی چلی جاتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, یہ کیا گیا, تو کھانے کو روٹی نہیں اور وہ سونے کے نوالے کھا رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اس حکمت کی وجہ سے ہم نے ان کو بہت زیادہ نہیں دیا, دینے میں بھی اعتدال کیا تاکہ تمہاری, ورنہ ہم یہ اگر بات نہ ہوتی تو ہم ان کو اس سے بھی زیادہ نوازتے. کیونکہ اصل کیا ہے, آخرت ہے. دنیا میں دولت ملنا یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے. یہ بہت اہم مضمون ہے. اس کے بعد اسی صورت میں سورہ دخان ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے ایک عذاب کا وعدہ کیا کہ ایک دخان آئے گا, دھواں آئے گا جو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ دخان آیا ان کے اوپر, پھر انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے. اللہ نے اس عذاب کو اہل مکہ سے ٹال دیا, مگر وہ دوبارہ سرکشی کرنے لگے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک دن اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ عذاب پھر تم سے ٹل نہیں سکے گا. جب بھی کوئی نبی کسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں قوم پر عذاب آتے ہیں تاکہ وہ لوگ اللہ کے عذاب سے, اصل جو عذاب ہے نا آخرت کا, اس سے ڈریں. تو خوش قسمت لوگ اس آزمائشوں کو دیکھ کے ایمان لے آتے ہیں, اور جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوتی ہے ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی. اسی کے بعد سورہ جاسیہ ہے. جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا, تو یعنی گھٹنوں کے بل گر جانا. تو قیامت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو نافرمان ہوں گے نا, قیامت کی سختی کی وجہ سے ترا کل امۃ جاسیہ, لوگ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے, ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا. ایسی قیامت کے دن کی سختی, اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. اور فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, جو نامہ اعمال ہے نا ہمارا, وہ ٹھیک ٹھیک تمہارے اعمال کھول کھول کے بیان کرے گا. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون, تم دنیا میں جو کچھ کر رہے تھے ہم اس کو لکھ رہے تھے, تمہیں اس کی خبر نہیں تھی, وہی لکھا ہوا تمہارے سامنے
پیش کر دیا جائے گا. اور قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا, کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھول گئے ہیں جیسے تم اس دن کو بھول گئے تھے. تو جو آخرت کو بھول جائے گا قیامت میں اللہ اس کو بھول جائیں گے, یعنی اس اللہ کے عذاب سے بچانے والا اس کو کوئی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان مضامین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.